اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لائن بالکل صاف نظر آتی ہے۔ جی وہ تو ہے۔ میرا مطلب ہے ایک واضح ہاں یا نہ، مسئلہ بالکل سامنے ہوتا ہے اور ڈاکٹر بس وہاں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیے یہاں خرابی ہے، اسے جوڑنا ہے۔ بالکل۔ اور سچ کہوں تو اس واضح پن میں نا ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے۔ انسان کو ایسی چیزیں پسند ہیں جنہیں دیکھا جا سکے، جنہیں کسی خانے میں فٹ کیا جا سکے۔ ہاں، کیونکہ وہ سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب روح پر زخم لگتا ہے یا کسی خاندان میں حسد جنم لیتا ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب انسان نفسیات، روحانیت اور جذباتی زخموں کی دنیا میں قدم رکھتا ہے نا، تو وہاں کوئی ایسی سفید لائن نہیں ہوتی جو مسئلے کی نشاندہی کر سکے۔ یہ تو ہے۔ ہم ایک ایسی تشخیصی دنیا کو دیکھ لے ہوتے ہیں جو اگر سچ کہا جائے تو بہت دھندلی، پیچیدہ اور کئی پرتوں پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی جذباتی زخم کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ واقعی۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے آج ہم اس تفصیلی گفتگو میں کھولنے والے ہیں۔ آج ہم جس مواد کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر یاسر قاضی کی مشہور کتاب لیسنز فرام سورہ یوسف ہے۔ جی۔ اور اس میں چھپی معلومات کا مقصد محض ہزاروں سال پرانی ایک کہانی کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان نفسیاتی، روحانی اور تاریخی پہلوؤں کو سمجھنا ہے جو آج بھی انسان کی روزمرہ زندگی میں کام آتے ہیں۔ خاص طور پر حسد، غم اور آزمائشوں سے نمٹنے میں۔ بالکل۔ جب جذبات زخمی ہوں تو ان کا علاج کیسے ہو، اس تحریر میں اس کی ایک مکمل مثال ملتی ہے۔ اور جو چیز اس مطالعے کو اتنا اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو مختلف زاویوں سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ مکمل انسانی جذبات کی عکاسی ہے۔ واہ، صحیح۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح برائی کتنی ہی طاقتور اور منصوبہ بند کیوں نہ ہو، آخرکار اچھائی اور سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہر دور کے انسان کے دل پر براہ راست اثر کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں انسانی فطرت ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ویسی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اس کہانی کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سورت کس وقت اور کن حالات میں نازل ہوئی۔ جی، اس کا پس منظر بہت اہم ہے۔ مصنف میں بتاتے ہیں کہ سورت کا نزول مکہ میں عام الحزن یعنی غم کے سال کے دوران ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ اور اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد طائف کا دل خراش واقعہ بھی پیش آیا۔ بالکل، جہاں انہیں شدید دکھ دیا گیا۔ تو یہ سورت ایک ایسی خاص دوا کی طرح تھی جو براہ راست ایک گہرے جذباتی زخم پر لگائی گئی۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ایک ایسی کہانی جو برسوں پرانی ہو، وہ کس طرح کسی کے موجودہ اور تازے غم کا علاج بن سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی شاندار اور بنیادی سوال ہے۔ کیونکہ دکھ تو اپنا ہوتا ہے نا، کسی دوسرے کی کہانی سن کر اپنا دکھ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اصل میں نا، کہانیاں انسان کو اس کے اپنے موجودہ حالات سے باہر نکال کر ایک وسیع تر تناظر دکھاتی ہیں، بگر پکچر جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی شخص شدید غم میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک چھوٹے سے دائرے میں قید ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس سے برا کسی کے ساتھ نہیں ہوا اور یہ اندھیرا اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹنل ویژن۔ بالکل، غم انسان کی روح کو اسی ٹنل ویژن کا شکار کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ گزشتہ لوگوں کی آزمائشیں سنتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جی، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ ڈاکٹر یاسر قاضی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز ہی حروف مقطعات یعنی الف لام را سے ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد کتاب مبین کا ذکر ہے۔ یعنی ایک واضح کتاب۔ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغام کس قدر واضح اور معجزاتی ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں ہے بلکہ ایک یقین دہانی ہے کہ تمہارا دکھ رائے گا نہیں جائے گا۔ تو یعنی کہانی ایک آئینہ بن جاتی ہے جس میں انسان کو اپنا حال اور اپنا مستقبل دونوں نظر آنے لگتے ہیں۔ بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس شفا بخش کہانی کا آغاز ایک بڑے ہی معصومانہ انداز میں ہوتا ہے، ایک چھوٹے بچے کے خواب سے۔ جی ہاں۔ کتاب کے مطابق 7 سالہ حضرت یوسف ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو بتاتے ہیں تو وہ انہیں منع کرتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ میں یہاں اس بات پہ تھوڑا رکنا چاہوں گا۔
جی بتائیے. کیا یہ بات عجیب نہیں کہ ایک باپ اپنے ہی بچوں کے بارے میں اتنا برا گمان رکھے؟ اسے برا گمان نہیں کہا جا سکتا. عام طور پر تو والدین اپنے بچوں کے درمیان محبت ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر ایک باپ کا یہ خوف کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، یہی تو اس کہانی کا ایک بہت بڑا سبق ہے. اصل میں یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری سمجھ تھی، جسے عربی زبان میں فراسہ یا روحانی بصیرت کہا جاتا ہے. اچھا، فراسہ. ایک باپ ہونے کے ناطے حضرت یعقوب اپنے سبھی بچوں کی فطرت، ان کی کمزوریوں اور ان کے اندر پنپنے والے جذبات سے اچھی طرح واقف تھے. وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ خاندان میں حسد کس طرح جنم لے سکتا ہے، خاص طور پر جب ایک بچہ واضح طور پر مختلف اور روحانی اعتبار سے بلند ہو. صحیح. لیکن یہاں جو سب سے اہم نقطہ ہے، جسے مصنف نے خوبصورتی سے واضح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے سیدھا شیطان کو کھلا دشمن قرار دیا. انہوں نے کہا تھا کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. جی بالکل. یہ رویہ واقعی قابل غور ہے. مطلب انہوں نے باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹوں پر براہ راست حملہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی بہت برے ہیں یا وہ تم سے جلتے ہیں. بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے. اور یہی تو سمجھنے والی بات ہے. جب کسی دوسرے کی غلطی کا الزام براہ راست اس شخص کے بجائے شیطان پر ڈالا جاتا ہے، تو دراصل اس شخص کو توبہ اور واپسی کا راستہ فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے. واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے. اگر حضرت یعقوب کہتے کہ تمہارے بھائی برے ہیں، تو وہاں صلح کی گنجائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. بچے یا تو باغی ہو جاتے یا دور چلے جاتے. شیطان کو دشمن ٹھہرا کر انہوں نے اپنے خاندان کے رشتوں کو بچانے کی کوشش کی، یہ بتاتے ہوئے کہ برائی اصل میں کہاں سے آتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت یعقوب کا وہ خوف بالآخر حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. بھائیوں کا حسد ایک انتہائی خطرناک سازش میں بدل جاتا ہے. جی، بدقسمتی سے. وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کسی ایسی جگہ پھینک دیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں، تاکہ ان کے والد کی توجہ صرف ان تک محدود ہو جائے. لیکن اس سازش میں ان کا خود کو دیا گیا جواز مجھے اس پوری گفتگو میں سب سے زیادہ حیران کرتا ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. بالکل. وہ جو جواز پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بس یہ ایک برا کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سچی توبہ کر کے نیک انسان بن جائیں گے. کتنا عام سا دھوکہ ہے. اگر میں اس کی ایک روزمرہ کی تشبیہ دوں نا، تو یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنا کریڈٹ کارڈ اس سوچ کے ساتھ مکمل طور پر خالی کر دے کہ بس آج ساری خریداری کر لیتا ہوں، کل اچانک کہیں سے پیسے آ جائیں گے اور وہ سارا بل ادا کر دے گا. بالکل. وہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ایسی خود فریبی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یہ تشبیہ مکمل طور پر اس نفسیاتی کشمکش کو واضح کرتی ہے، اور یہی تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. ڈاکٹر یاسر قاضی بتاتے ہیں کہ شیطان انسان کے سامنے گناہ کو عارضی اور توبہ کو یقینی بنا کر پیش کرتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ بس یہ ایک آخری بار برا کام کر لوں، پھر مکمل طور پر سدھر جاؤں گا. جی، ہم سب کبھی نہ کبھی ایسا سوچتے ہیں. لیکن تحریر اس بات کو بہت وضاحت سے بتاتی ہے کہ ایک گناہ کبھی اکیلا نہیں آتا. وہ ہمیشہ دوسرے گناہوں کی پوری زنجیر کو جنم دیتا ہے. واہ. ان بھائیوں نے سوچا تھا کہ ایک گناہ کے بعد بات ختم ہو جائے گی اور وہ توبہ کر لیں گے، لیکن اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہیں مزید جھوٹ بولنے پڑے، وہ بھی سالوں تک بولنے پڑے. ان کی ساری زندگی اس ایک جھوٹ کے بوجھ تلے دب گئی، اور انہوں نے یوسف کو جان سے مارنے کے بجائے اندھے کنویں میں پھینکنے پر اتفاق کیا، جو کہ اصولاً دو برائیوں میں سے کمتر برائی چننے کا معاملہ تھا. یعنی وہ اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کر رہے تھے کہ ہم کم سے کم قاتل تو نہیں بن رہے. جی، انہوں نے کتنی آسانی سے اپنے ضمیر کو سلا دیا. اب جب سازش تیار ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنا کام کر دیا، تو اب ایک اور بڑا جذباتی مرحلہ سامنے آتا ہے. اب انہیں واپس آ کے اپنے باپ کو راضی کرنا تھا. سب سے مشکل کام. پہلے تو وہ تفریح کا بہانہ کرتے ہیں تاکہ یوسف کو ساتھ لے جا سکیں، اور یہاں حضرت یعقوب ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. جی. کتاب میں اسے علم بیان کی روح سے توریہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایسی بات جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. رات کو وہ بھائی روتے ہوئے واپس آتے ہیں اور خون آلود قمیض دکھا کر ہو بہو وہی بھیڑیا والا بہانہ بناتے ہیں. یہاں ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ مجرم کبھی بھی 3 قدم آگے کا نہیں سوچتے. انہوں نے بالکل وہی بہانہ استعمال کیا جو ان کے والد نے انہیں خود بتایا تھا.
واقعی جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی دور اندیشی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ بھائیوں نے اسی لفظ کو پکڑ لیا جو حضرت یعقوب نے اپنی تشویش کے اظہار میں کہا تھا۔ انہیں لگا کہ باپ کو اس بات پر یقین دلانا سب سے آسان ہوگا کیونکہ یہ انہی کا اپنا خوف تھا۔ لیکن حضرت یعقوب ان کا جھوٹ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ جی، خون آلود قمیض ثبوت تو تھی، لیکن اس قمیض پر کوئی پھٹن نہیں تھی۔ اب بھیڑیا انسان کو کھائے اور قمیض سلامت رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں حضرت یعقوب کا جواب اس پوری کتاب کا ایک نہایت اہم سبق ہے۔ وہ روتے نہیں ہیں، پیٹتے نہیں ہیں، اپنے بیٹوں پر حملہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں صبر جمیل۔ اس صبر جمیل کی تھوڑی وضاحت کیجیے، کیونکہ عام طور پر صبر کا مطلب تو یہ لیا جاتا ہے کہ انسان بس چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اس میں اور عام صبر میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے۔ ڈاکٹر قاضی واضح کرتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے صبر جمیل اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اچھا۔ یہ وہ صبر نہیں ہے جس میں انسان مجبور ہو کر چپ ہو جائے، جبکہ اندر سے وہ آگ میں جل رہا ہو اور لوگوں کے سامنے شکوہ کر رہا ہو۔ صبر جمیل وہ حالت ہے جس میں انسان لوگوں کے سامنے اپنی بدحالی کا رونا رونے کے بجائے اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھ صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگوں سے شکایت نہیں کرتا۔ بالکل۔ انسان کا غمگین ہونا صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن لوگوں سے فریاد کرنا صبر کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ واہ! انہوں نے اپنا سارا دھیان لوگوں سے ہٹا کر مکمل طور پر اللہ پر مرکوز کر دیا۔ یہ جذباتی ضبط واقعی حیران کن ہے اور کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں لگتی۔ ایک طرف باپ غم سے نڈھال ہے، لیکن اس نے خود کو روحانی طور پر اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسری طرف اسی وقت ایک تاریک کنویں کی گہرائی میں حضرت یوسف کی تقدیر کا نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اندھیرا کنواں جہاں 7 سال کا بچہ خوف سے کتنا کانپ رہا ہوگا۔ بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ اس وقت کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یوسف کو الہام ہوتا ہے، ایک سکینہ ان پر اترتی ہے کہ گھبراؤ مت، تم ایک دن ان لوگوں کو ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے۔ پھر ایک قافلہ آتا ہے اور انہیں نکال لیتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی ایک اور عجیب رخ اختیار کرتی ہے۔ وہ قافلہ انہیں بچانے کے بجائے چند درہموں کے عوض ایک سستے غلام کے طور پر بیچ دیتا ہے۔ جی، دراہم معدودہ۔ ہاں، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو بیچنے والوں نے سوچا کہ وہ ایک بوجھ سے چھٹکارا پا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کوڑیوں کے بھاؤ ایک انمول ہیرا بیچ رہے تھے۔ یہ انسانی فطرت کی ایک بہت سچی اور تلخ عکاسی ہے۔ لیکن جو چیز انسان کو مفت میں ملتی ہے نا، وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ بالکل، ہم مفت کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہاں، قافلے والوں کو یوسف مفت میں ملے تھے۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ایک بچہ نکل آیا، اس لیے انہوں نے بس فوری فائدے کا سوچا۔ لیکن یہاں جس نقطے کو سمجھنا سب سے ضروری ہے وہ ہے اللہ کی تدبیر، ڈیوائن پلان۔ انسانی سازش اور منصوبے کتنے ہی گہرے اور خطرناک کیوں نہ ہو، اللہ کی تدبیر ہمیشہ ان پر غالب آتی ہے۔ بے شک۔ بھائیوں نے سوچا تھا کہ وہ یوسف کو نکال کر اپنا مقام بنا لیں گے، قافلے والوں نے سوچا انہوں نے سستا سودا کر لیا، لیکن ان سب کی ان چھوٹی چھوٹی چالاکیوں کے پیچھے ایک وسیع تر منصوبہ چل رہا تھا۔ یعنی وہ سب انجانے میں اللہ کے منصوبے کا حصہ بن رہے تھے۔ جی، اللہ نے اسی کنویں اور اسی قافلے کو ذریعہ بنایا یوسف کو مصر کے محل تک پہنچانے کا۔ مصر کا ایک معزز وزیر جسے العزیز کہا جاتا ہے انہیں خرید لیتا ہے، اور یوں اللہ انہیں زمین پر تمکن عطا کرتا ہے اور علم و حکمت سکھاتا ہے۔ تو وہ بچپن کی آزمائش سے نکل آئے، جی، محل میں جسمانی طور پر محفوظ ہو گئے۔ جی، لیکن اب ہم ایک مکمل نئے منظر کا سامنا کرتے ہیں۔ جی، جب حضرت یوسف جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ان کا سامنا ایک بالکل مختلف اور شدید ترین اخلاقی آزمائش سے ہوتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش۔ کتاب میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے بہکانے کا واقعہ تفصیل سے ملتا ہے۔ جی، بند دروازے، اور وہ عورت کہتی ہے ہیت لک، یعنی آ جاؤ، اور یوسف کا فوری جواب ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس مقام پر تحریر میں ایک بحث ملتی ہے کہ کیا حضرت یوسف کے دل میں بھی کوئی خیال یعنی ہم آیا تھا؟ میں یہاں تھوڑا اختلاف کرتے ہوئے ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جی، پوچھیے۔ اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کے دل میں معمولی سا میلان یا ڈیزائر بھی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن ڈاکٹر یاسر قاضی اس موضوع کو بہت خوبصورتی اور نفسیاتی گہرائی کے ساتھ سلجھاتے ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں،
انسان ہونا اور جذبات رکھنا یا کسی پرکشش چیز کی طرف فطری طور پر مائل ہونا گناہ نہیں ہے، یہ بشری تقاضے ہیں۔ حضرت یوسف کوئی فرشتے نہیں تھے، وہ ایک نوجوان تھے۔ صحیح۔ لیکن اصل کمال کیا ہے؟ اصل عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی خواہش ہی نہ ہو، اصل کمال یہ ہے کہ اس فطری خیال کے باوجود کسی برائی کو عملی جامہ پہنانے سے خود کو سختی سے روک لینا۔ یعنی خواہش کا ہونا گناہ نہیں، اس پر عمل کرنا گناہ ہے۔ بالکل۔ اللہ نے اس کے لیے برہان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یوسف نے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل یا روحانی خوف دیکھا جس نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ جذبات کے باوجود خود کو روکتے ہیں وہ مخلصین میں سے ہوتے ہیں۔ واہ، یہ وضاحت بہت ہی پراثر ہے۔ مطلب ان کی عظمت اس بات میں تھی کہ انہوں نے اس بند کمرے میں جہاں دنیا کی کوئی آنکھ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہاں انہوں نے اللہ کے خوف کو ترجیح دی۔ جی ہاں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی تیزی سے گھومتی ہے۔ پیچھے سے قمیض کا پھٹنا، شوہر کا اچانک دروازے پر مل جانا، اور یہاں وہی پچھلا سبق دہراتا ہے۔ الزام تراشی والا۔ جی، وہ عورت فوراً یوسف پر الزام تراش دیتی ہے۔ گناہگار ہمیشہ اپنی غلطی کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خود کو بچا سکے، لیکن حضرت یوسف اپنا دفاع کرتے ہیں اور اسی خاندان کے ایک فرد کی گواہی سے حقیقت کھل جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک اور نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غلطی چھپانا چاہتا ہے نا، تو وہ دفاعی رخ اختیار کرنے کے بجائے الٹا سامنے والے پر حملہ کرتا ہے تاکہ توجہ ہٹ جائے۔ یہ تو شیطان کا پرانا طریقہ ہے۔ جی، غلطی خود کرو اور الزام حالات یا دوسروں پر ڈال دو۔ لیکن اس واقعے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سچائی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، جیسے قمیض کا پیچھے سے پھٹنا ایک ایسی خاموش گواہی بن گیا جس نے ہزاروں جھوٹوں کو شکست دے دی۔ کیا بات ہے! تو اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو اس تفصیلی گفتگو میں سمیٹنا چاہیں تو آج کی اس بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ کس طرح صرف ایک چھوٹا سا جذبہ یعنی حسد ایک پورے خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ کس طرح جھوٹ کی پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی تدبیر ہر انسانی سازش پر بھاری ثابت ہوتی ہے۔ بے شک۔ کنویں کے گھوپ اندھیرے سے لے کر مصر کے محل کے بند کوٹری تک جو لوگ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں محفوظ رہتے ہیں۔ بالکل۔ اور سننے والوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ صبر جمیل کو کیسے اپنایا جائے۔ جب حالات آپ کے قابو سے باہر ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے شکوہ کرنے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اور دوسری اہم بات، اس شیطانی فریب سے ہر حال میں بچا جائے کہ بس ایک بار یہ چھوٹا سا گناہ کر لو، پھر سچی توبہ کر لیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک بار کا گناہ کبھی وہاں نہیں رکتا۔ بالکل، وہ زنجیر کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی زندگی بدل دینے والے نکات ہیں۔ اور اس گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم شروع میں بیان کی گئی اس مثال کی طرف واپس جائیں۔ ہم نے ایکس رے اور واضح زخموں کی بات کی تھی۔ جی بالکل۔ عام طور پر دنیا کسی بھی انسان کو صرف اتنا ہی دیکھ سکتی ہے جتنا وہ باہر سے دکھتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کی اصل پہچان، اس کا اصل کردار تنہائی میں کھلتا ہے۔ جب تمام دروازے بند ہوں اور دنیا کی کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، وہی لمحہ انسان کے حقیقی کردار کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہی وہ فکر انگیز سوچ ہے جو میں چاہوں گا کہ ہر سننے والا انسان اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے گہری تنہائیاں، چاہے وہ دکھ اور مایوسی سے بھرا کوئی جذباتی کنواں ہو یا پھر لالچ اور گناہ کی دعوت دیتا ہوا کوئی بند کمرہ، دراصل وہی مقامات ہیں جہاں ہماری حتمی تقدیر کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ دنیا کی بھیڑ میں تو ہر کوئی اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بند کمرے اور اس اندھیرے کنویں میں لیے گئے فیصلے ہی طے کرتے ہیں کہ ہم اصل میں کون ہیں۔ انسان کو اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔